پہلے پی ٹی آئی کی آج جو نیازی صاحب بہت ایمفسائز کیا، علیمہ صاحبہ نے ایک ریمائنڈر بھی بھیجا آج، کل بھی انہوں نے کہا تھا، لیکن کوئی اتنی بڑی تعداد ہمارے نمائندے کے مطابق بھی نظر نہیں آئی آج۔ 70,000 تو انہوں نے پہلے عہدیداروں کا نمبر دیا تھا کہ اگر اتنے لوگ اڈیالہ کے باہر پہنچ جائیں تو پریشر بلڈ ہوگا، تو کیا وجہ رہی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اڈیالہ ایک سینسٹیو جگہ ہے جہاں خان صاحب موجود ہیں، اور خان صاحب کے جو ورکرز آتے ہیں، پارلیمنٹیرینز آتے ہیں، وہ ایز این اظہار یکجہتی کے طور پہ آتے ہیں۔ آج جس طرح منگل کا دن ہے، وکلاء کی ملاقات کا دن، بہنوں کی ملاقات کا دن، تو ظاہری بات ہے لسٹ ایز یوزول سبمٹ کرائی جاتی ہے، مگر اکتوبر آنورڈ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ تو کسی طرف چل ہی نہیں رہا، مگر پھر بھی تحریک انصاف اپنی وہ ڈیوٹی فلفل کرتی ہے۔ پچھلی حالیہ دو ملاقاتیں منگل کی آپ احوال دیکھ لیں تو اس سے آج بہتر نمائندگی موجود تھی۔ آج دیکھیں بیرسٹر گوہر، سارے ہمارے ایم این ایز، پارلیمنٹیرینز جو میں نے دیکھے وہ ویزیبلی وہاں موجود تھے۔ آپ دیکھیں ساتھ پیرالل دو چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ جس ناکے کے اوپر پہنچ کے وہ اپیل کر رہی تھی تب تک وہ کہہ رہی تھی کہ سارے یہاں پر پہنچیں۔ دیکھیں ساروں نے پورے فار فلنگ ایریاز سے آنا ہے۔ اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ 1 بجے سارے آ جائیں گے، نہیں آتے، کوئی 2 بجے پہنچتا ہے، کوئی 3 بجے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ کل 6 کو مانسیرا میں بھی جلسہ ہے، سی ایم کے پی نے رکھا ہوا ہے، پارٹی تنظیم ادھر بھی انوالوڈ۔ 7 کو ایک اور ایونٹ پشاور میں اسی حوالے اڈیالہ کے باہر کیا کرنا ہے، اس پہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے پارٹی میں اور عمران خان کی فیملی اڈیالہ کے باہر کیا کرنا ہے؟ اڈیالہ کے باہر آبجیکٹیو ایک ہی ہے کہ خان صاحب کی ملاقات۔ دیکھیں آپ نے جو میرے سے سوال کیے، ان سے پہلے کیا سوال بنتا ہے کہ کیا اکتوبر آنورڈز عمران خان کا علاج کرایا گیا؟ کیا عمران خان سے ملاقات کرائی گئی؟ کیا عمران خان کے کیسز ٹیک اپ کیے گئے؟ کیا عمران خان کی رہائی کا کوئی رستہ نکلا ہے؟ اب خود دیکھیں کہ مطلب ایک عجیب طرح کا آپ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کا حوالہ اگر آپ کی پڑھیں، اجازت ہو اس طرف میں آتی ہوں۔ یہ جو تینوں باتیں آپ اور میں اس ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کو آج ہم نے خصوصی اس پہ بات کرنی ہے۔ بیرسٹر عقیل صاحب، یہ موبلائز تو 2-3 دفعہ علیمہ صاحبہ نے کلیئرلی کالز دی، نہیں کر سکے، لیکن حکومت کے سر پر تو یہ سوال تلوار کی طرح لٹکتا رہے گا کہ قیدی کو ایکسیس دی جائے، ان کی ملاقاتیں بحال کروائی جائیں جو بیرسٹر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں، اور صحت کے حوالے سے جو وہ چاہ رہے ہیں ذاتی معالجین کی ایکسیس۔ سو حکومت کب تک اس سے پھر اس سوال سے اپنا پیچھا چھڑا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ افسر صاحبہ۔ حکومت بالکل جو ہے تمام تر سہولیات بامطابق جیل مینول، جیل رولز کے اور آئین پاکستان کے مطابق جو رائٹس ہیں وہ بالکل دے رہی ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ آپ ذاتی معالجین سے اگر شروع کریں تو ذاتی معالجین کی ان پکچر ہونا اس تمام تر معاملے کے اوپر، جو ان کی آنکھ کا معاملہ تھا، ان کی صحت کا معاملہ تھا، جو ایک قیدی کو، کیونکہ کسی اور یہ قیدی کو پرائیویٹ ڈاکٹرز کی ایکسیس نہیں ہوتی، وہاں پہ اندر ڈاکٹرز موجود ہیں، اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں، اور ان کے لیے تو اسپیشل وہاں پہ پینل بنایا گیا ہے ڈاکٹرز کا، جو کہ آن ریکارڈ ہیں، اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں واضح طور پہ سامنے آئی بھی ہیں کہ جو آنکھوں کے امراض چشم کے ماہرین ہیں وہ وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتے رہے ہیں۔ اب ان کا پروسیجر ہوا ہے، جب انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا، ان کے پروسیجر ہونے کے بعد آخری جو چیز ان کی چیک اپ ہوئی ہے وہ آنکھ کے حوالے سے جو ان کی تکلیف تھی، اس میں جو چوتھی تھی وہ میرے خیال سے 23 کی 24 اپریل جو پچھلے ماہ کی تاریخ تھی، تو اس میں ان کا وہ ہوا ہے تمام تر معاملہ۔ اور اس کے بعد جہاں تک آپ نے ایکسیس کی بات کی، تو ماورائے آئین یا قانون یا جیل رول، جیل مینول تو کوئی دیکھیں نا، ملاقات یا یہ تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ملاقات کے اسٹرکٹلی in accordance with the rules and the law اگر آپ اس کے ڈومین میں رہتے ہوئے کریں تو بالکل ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن جب اس ملاقات کو مس یوز کیا گیا، اور ایک نہیں متعدد بار مس یوز کیا گیا اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے، پولیٹیکل نیریٹو بلڈ اپ کرنے کے لیے، ان تمام تر چیزوں کے لیے، تو پھر بالکل بیرسٹر عقیل ملک صاحب، اب تو صورتحال تھوڑی تبدیل ہوئی۔ پہلے تو آپ کہتے تھے بیانات دیتے ہیں، اب تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ اتنا تعاون کرتے ہیں کہ یہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنا جلسہ کینسل کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ دوست ممالک آ رہے ہیں اسلام آباد تو ہم جلسہ۔ تو آج صورتحال مختلف نہیں ہے، حکومت کتنا پرولونگ کر سکتی ہے وکلا اور فیملی سے ملاقاتوں پہ پابندی کو؟ وکیلوں کی تو ملاقات ہوئی چند دن پہلے، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی، 1 گھنٹہ وہ طویل ملاقات رہی، انہوں نے اپنی انسٹرکشنز لیں۔ ابھی دوبارہ وہ میرے خیال سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، اور جو انسٹرکشنز انہوں نے لینی ہے مین اپیل کے اوپر، وہ ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ وکیلوں کی ملاقات کو نہیں روکا گیا، اور آج اگر لوگ نہیں آئے، اور میں بالکل یہ دو جو میرے کالیگز ہیں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، ان کی تو میں نے خود ٹی وی اسکرینز پہ دیکھا کہ وہاں پہ پہنچے۔ اگر لوگ نہیں آئے ڈسپائٹ کہ ان کی بہنوں کی طرف سے ایک
واضح طور پہ ایک کال رہی ہے اور وہ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ ان کو خود ریئلائز کرنا چاہیے. میں نے ایک مفت مشورہ دیا تھا ملاقاتوں کے حوالے سے, شاید وہ آج دن تک جو ہے وہ یہ پتہ نہیں اس پہ عمل درآمد کرنے سے قاصر کیوں ہیں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کرتے ہیں, میں نے کہا رجسٹرار کو وہاں پہ جمع کروائیں آپ پہ بیان حلفی یا انڈر ٹیکنگ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں کہ ہم اس عدالت کے آرڈر کی وائلیشن نہیں کریں گے, اور ایک جو ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی جمع کروائیں اور کہیں کہ جی ہم وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کریں گے. ابھی میں نیب صاحب نے کہا کہ کیسز نہیں لگ رہے خان صاحب کے, میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ اگر خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے تو کل پھر کس کا کیس لگا ہوا تھا اور پرسوں کس کا کیس لگے گا. یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب مین اپیلیں فکس ہو گئیں, سسپینشن آف سینٹینس 426 پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے انسٹرکشنز لے لیں, آپ نے اس کو پریس کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں, 7 تاریخ جو ہے وہ فکس کر دی. تو اب کیسز فکس نہیں ہو رہے یا کیسز نہیں لگ رہے تو پھر یہ کس چیز کی تاریخ ہے؟ سب کے اوپر نیازی صاحب کا رسپانس ہوگا. لاسٹلی میں یہ ضرور آپ سے کہوں کہ اب یہ جلسے اگر مختلف جگہوں پہ خود رکھ رہے ہیں اور تنظیمی معاملات بھی ان کے نہیں ہیں تو پھر میں اب اس پہ کیا کامنٹ کروں, کیونکہ میری جگہ نہیں ہے, اٹس ناٹ مائی پلیس ٹو کامنٹ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو سیاسی معاملات ملاقاتوں میں ڈسکس ہوتے تھے, پھر ایک نیریٹو بلڈنگ کی جاتی تھی, حکومت نے بالکل اس حوالے سے اقدام لیا کہ ماورائے رولز یا آئین جو ہے اور قانون اس کے ابو اینڈ بیونڈ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. پہلے پی ٹی آئی کی آج جو نیازی صاحب بہت ایمفسائز کیا, علیمہ صاحبہ نے ایک ریمائنڈر بھی بھیجا, آج کل بھی انہوں نے کہا تھا, لیکن کوئی اتنی بڑی تعداد ہمارے نمائندے کے مطابق بھی نظر نہیں آئی. آج 70,000 تو انہوں نے پہلے عہدیداروں کا نمبر دیا تھا کہ اگر اتنے لوگ اڈیالہ کے باہر پہنچ جائے تو پریشر بلڈ ہوگا. تو کیا وجہ رہی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اڈیالہ ایک سینسٹیو جگہ ہے جہاں خان صاحب موجود ہیں, اور خان صاحب کے جو ورکرز آتے ہیں, پارلیمنٹیرینز آتے ہیں, وہ ایز این اظہار یکجہتی کے طور پہ آتے ہیں. آج جس طرح منگل کا دن ہے, وکلاء کی ملاقات کا دن, بہنوں کی ملاقات کا دن, تو ظاہری بات ہے لسٹ ایز یوزول سبمٹ کرائی جاتی ہے. مگر اکتوبر آنورڈ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملاقاتوں کا سلسلہ تو کسی طرف چل ہی نہیں رہا, مگر پھر بھی تحریک انصاف اپنی وہ ڈیوٹی فلفل کرتی ہے. پچھلی حالیہ 2 ملاقاتیں دو منگل کی آپ احوال دیکھ لیں تو اس سے آج بہتر نمائندگی موجود تھی. آج دیکھیں بیرسٹر گوہر, سارے ہمارے ایم این ایز, پارلیمنٹیرینز جو میں نے دیکھے وہ ویزیبلی وہاں موجود تھے. آپ دیکھیں ساتھ پیرالل 2 چیزیں دیکھنے والی ہیں. جس ناکے کے اوپر پہنچ کے وہ اپیل کر رہی تھی تب تک وہ کہہ رہی تھی کہ سارے یہاں پر پہنچیں. دیکھیں ساروں نے پورے فار فلنگ ایریاز سے آنا ہے. اگر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ 1 بجے سارے آ جائیں گے, نہیں آتے. کوئی 2 بجے پہنچتا ہے, کوئی 3 بجے. ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ کل 6 کو مانسیرا میں بھی جلسہ ہے, سی ایم کے پی نے رکھا ہوا ہے, پارٹی تنظیم ادھر بھی انوالوڈ. 7 کو ایک اور ایونٹ پشاور میں اسی اڈیالہ کے باہر کیا کرنا ہے, اس پہ کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے پارٹی میں اور عمران خان کی فیملی میں. اڈیالہ کے باہر کیا کرنا ہے؟ اڈیالہ کے باہر آبجیکٹیو ایک ہی ہے کہ خان صاحب کی ملاقات. دیکھیں آپ نے جو میرے سے سوال کیے ان سے پہلے کیا سوال بنتا ہے کہ کیا اکتوبر آنورڈز عمران خان کا علاج کرایا گیا, کیا عمران خان سے ملاقات کرائی گئی, کیا عمران خان کے کیسز ٹیک اپ کیے گئے, کیا عمران خان کی رہائی کا کوئی رستہ نکلا ہے. اب خود دیکھیں کہ مطلب ایک عجیب طرح کا آپ ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کا آواز اگر آپ کی پڑھی اجازت ہے ہو اس طرف میں آتی ہوں. یہ جو تینوں باتیں آپ اور میں اس ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ کو آج ہم نے خصوصی اس پہ بات کرنی ہے. بیرسٹر عقیل صاحب, یہ موبلائز تو 2-3 دفعہ علیمہ صاحبہ نے کلیئرلی کالز دی, نہیں کر سکے, لیکن حکومت کے سر پر تو یہ سوال تلوار کی طرح لٹکتا رہے گا کہ قیدی کو ایکسیس دی جائے, ان کی ملاقاتیں بحال کروائی جائیں جو بیرسٹر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں, اور صحت کے حوالے سے جو وہ چاہ رہے ہیں ذاتی معالجین کی ایکسیس. سو حکومت کب تک اس سے پھر اس سوال سے اپنا پیچھا چھڑا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ افسر صاحبہ. حکومت بالکل جو ہے تمام تر سہولیات بامطابق جیل مینول جیل رولز کے اور آئین پاکستان کے مطابق جو رائٹس ہیں وہ بالکل دے رہی ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. آپ ذاتی معالجین سے اگر شروع کریں تو ذاتی معالجین کی ان پکچر ہونا اس تمام تر معاملے کے اوپر, جو ان کی آنکھ کا معاملہ تھا, ان کی صحت کا معاملہ تھا, جو ایک قیدی کو, کیونکہ کسی اور یہ قیدی کو پرائیویٹ ڈاکٹرز کی ایکسیس نہیں ہوتی, وہاں پہ اندر ڈاکٹرز موجود ہیں, اگر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں, اور ان کے لیے تو اسپیشل وہاں پہ پینل بنایا گیا ہے ڈاکٹرز کا جو کہ آن ریکارڈ ہیں, اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں واضح طور پہ سامنے آئی بھی ہیں کہ جو آنکھوں کے امراض چشم کے ماہرین ہیں وہ وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتے رہے ہیں. اب ان کا پروسیجر ہوا ہے, جب انہوں نے تکلیف کا اظہار کیا, ان کے پروسیجر ہونے کے بعد آخری جو چیز ان کی چیک اپ ہوئی ہے وہ آنکھ کے حوالے سے جو ان کی تکلیف تھی, اس میں جو چوتھی تھی وہ میرے خیال سے 23 کی 24 اپریل جو پچھلے ماہ کی تاریخ تھی, تو اس میں
ان کا وہ ہوا ہے تمام تر معاملہ. اور اس کے بعد جہاں تک آپ نے ایکسیس کی بات کی تو ماورائے آئین یا قانون یا جیل رول جیل مینول تو کوئی دیکھیں نا ملاقات یا یہ تو نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی ملاقات کے اسٹرکٹلی in accordance with the rules and the law اگر آپ اس کے ڈومین میں رہتے ہوئے کریں تو بالکل ملاقات ہو سکتی ہے. لیکن جب اس ملاقات کو مس یوز کیا گیا اور ایک نہیں متعدد بار مس یوز کیا گیا اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے پولیٹیکل نیریٹو بلڈ اپ کرنے کے لیے ان تمام تر چیزوں کے لیے تو پھر بالکل بیرسٹر عقیل ملک صاحب اب تو صورتحال تھوڑی تبدیل ہوئی. پہلے تو آپ کہتے تھے بیانات دیتے ہیں, اب تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ اتنا تعاون کرتے ہیں کہ یہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنا جلسہ کینسل کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ دوست ممالک آ رہے ہیں اسلام آباد تو ہم جلسہ. تو آج صورتحال مختلف نہیں ہے, حکومت کتنا پرولونگ کر سکتی ہے وکلا اور فیملی سے ملاقاتوں پہ پابندی کو؟ وکیلوں کی تو ملاقات ہوئی چند دن پہلے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی, 1 گھنٹہ وہ طویل ملاقات رہی, انہوں نے اپنی انسٹرکشنز لیں. ابھی دوبارہ وہ میرے خیال سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اور جو انسٹرکشنز انہوں نے لینی ہے مین اپیل کے اوپر وہ ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں. وکیلوں کی ملاقات کو نہیں روکا گیا. اور آج اگر لوگ نہیں آئے اور میں بالکل یہ دو جو میرے کولیگز ہیں بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, ان کی تو میں نے خود ٹی وی اسکرینز پہ دیکھا کہ یہ وہاں پہ پہنچے. اگر لوگ نہیں آئے ڈسپائٹ کہ ان کی بہنوں کی طرف سے ایک واضح طور پہ ایک کال رہی ہے اور وہ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ ان کو خود ریئلائز کرنا چاہیے. میں نے ایک مفت مشورہ دیا تھا ملاقاتوں کے حوالے سے, شاید وہ آج دن تک جو ہے وہ یہ پتہ نہیں اس پہ عمل درآمد کرنے سے قاصر کیوں ہیں. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی وائلیشن کرتے ہیں میں نے کہا رجسٹرار کو وہاں پہ جمع کروائیں, آپ بیان حلفی یا انڈر ٹیکنگ جو بھی اس کو نام دینا چاہیں کہ ہم اس عدالت کے آرڈر کی وائلیشن نہیں کریں گے. اور ایک جو ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی جمع کروائیں اور کہیں کہ جی ہم وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ نہیں کریں گے. ابھی میں نیاز صاحب نے کہا کہ کیسز نہیں لگ رہے خان صاحب کے, میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ اگر خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے تو کل پھر کس کا کیس لگا ہوا تھا اور پرسوں کس کا کیس لگے گا. یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب مین اپیلیں فکس ہو گئیں سسپینشن آف سینٹینس 426 پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے انسٹرکشنز لے لیں, آپ نے اس کو پریس کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں, 7 تاریخ جو ہے وہ فکس کر دی. تو اب کیسز فکس نہیں ہو رہے یا کیسز نہیں لگ رہے تو پھر یہ کس چیز کی تاریخ ہے؟ سب کے اوپر نیازی صاحب کا رسپانس ہوگا. لاسٹلی میں یہ ضرور آپ سے کہوں کہ اب یہ جلسے اگر مختلف جگہوں پہ خود رکھ رہے ہیں اور تنظیمی معاملات بھی ان کے نہیں ہیں تو پھر میں اب اس پہ کیا کامنٹ کروں کیونکہ میری جگہ نہیں ہے, اٹس ناٹ مائی پلیس ٹو کامنٹ. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو سیاسی معاملات ملاقاتوں میں ڈسکس ہوتے تھے پھر ایک نیریٹو بلڈنگ کی جاتی تھی, حکومت نے بالکل اس حوالے سے اقدام لیا کہ ماورائے رولز یا آئین جو ہے اور قانون اس کے ابو اینڈ بیونڈ کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.